ہم نے جو انصاف کا کاروان نکالا اور اس نکڑ سبھا میں آج آپ نے اس میں آپ کی شمولیت، آپ کی موجودگی اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے اسمبلی کے انتخابات میں کوچہ دامن سے آپ غداروں کو ناکام کریں گے اور وفاداروں کو انشاءاللہ آپ کامیاب کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے بھی آیا ہوں کیونکہ پارلیمانی الیکشن میں آپ نے جناب اختر علی ایمان صاحب کے حق میں کوچہ دامن کی ودھان سبھا سے ایک بھاری اکثریت سے اختر علی ایمان صاحب کو یہاں پر اپنے ووٹوں سے نوازا۔ وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی تائید، مجلس اتحاد المسلمین کی محبت وہ باسلامت ہے۔ کوچہ دامن میں افراد آئیں گے اور چلے جائیں گے، مگر انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ جو محبت آپ کے دلوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے لیے ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی صبح قیامت تک۔ تیسری بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے ابھی سنا کہ جناب اختر علی ایمان نے ایک خط لکھا لالو پرساد یادو صاحب کو اور پھر تیجسوی یادو کو، جس میں اختر علی ایمان صاحب نے صاف طور پر لکھ دیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ بہار میں دوبارہ این ڈی اے کی حکومت بنے اور پھر یہاں پر ایک بی جے پی کا مکھیہ منتری بن جائے، اور ہم اس کو روکنے کے لیے ہم نے لکھا کہ باوجود اس کے کہ آپ نے ہمارے 4 ایم ایل ایز کو خرید لیا، ہم آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تاکہ ہم مل کر الیکشن لڑیں اور بی جے پی اور نتیش کمار کو یہاں پر بہار میں دوبارہ سत्ता میں آنے سے روکیں۔ اختر علی ایمان صاحب نے یہ بھی لکھا کہ ہم منتری نہیں چاہتے ہیں، نہ ہم صرف کوئی پوزیشن چاہتے ہیں، ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہم سیمانچل کی جنتا کے خادم ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیمانچل میں بھارت کے سمویدھان کے دفعہ 371 کے تحت ایک سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل بنایا جائے تاکہ سیمانچل کی زمین پر بسنے والے لوگوں سے انصاف ہو سکے۔ میرے بھائی، جو لوگ مجلس پر الزام لگاتے تھے کہ مجلس اتحاد نہیں کرنا چاہتی دوسری سیاسی جماعت سے، آج یہ ثابت ہو گیا وہ کہ تمام کے تمام ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرتے تھے۔ ہم پہلے سے بھی کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی قیادت کو بنانا چاہتے ہیں، اور بہار میں ہو یا پورے وطن عزیز بھارت میں ہو، ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب تک بھارت کی سب سے بڑی اقلیت جو قریب 17-18 کروڑ کی آبادی ہے، اگر آج وہ پریشان ہے، اگر آج وہ مفلسی اور ناانصافی کا شکار ہو رہی ہے، اگر آج وہ پولیس کے ناجائز ظلم کا شکار ہو رہی ہے، اگر ان کو جھوٹے مقدموں میں جیل میں ڈال کر ان کی جوانیوں کو سڑا دیا جا رہا ہے، اگر ہم کو دہشت گردی کے جھوٹے الزامات میں جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے، اگر کوئی ہماری مساجد، درگاہ اور خانقاہ کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے، تو مجلس کا ماننا یہ ہے کہ جب تک بھارت کی سب سے بڑی اقلیت ایک سیاسی اپنی قیادت کو نہیں بنائے گی، آپ اپنے مسائل کو حل نہیں۔ ہم تو بی جے پی کی بی ٹیم ہے، وہ لوگ اگر ووٹ ہمارے پاس جاتے ہیں، ہم نے مہا گٹھبندھن کے لوگوں کو جناب اویسی صاحب کے حکم پر خط دیا اور کہا صرف 6 آدمی کو ہمارا ٹکٹ دو، باقی حکومت بناؤ، ہم وزیر نہیں بنیں گے، تمہاری حکومت بن جائے گی تو سیمانچل کے غریبوں کے لیے سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل بنا دینا، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے۔ اس کے خلاف بھی انصاف کی لڑائی لڑنی ہے یہ لڑائی۔ جانتے ہو کون سی زمین ہے؟ یہ سونتھا کی زمین ہے۔ آج سے 40 سال پہلے مکھیا طاہر صاحب یہاں تھے، اور جس کے سامنے بڑے بڑے افسروں کے پینٹ گیلے ہو جاتے تھے، وہ زمین ہے۔ تم جانتے ہو سونتھا کی وہی زمین ہے جہاں خطرناک ڈاکوؤں کو دن کو پتھر کنکر سے لوگوں نے مار ڈالا تھا۔ یہ بادلوں کی زمین ہے۔ سونتھا مرکزی سرزمین ہے، دینی مرکز بھی ہے، تجارتی مرکز بھی ہے، علمی مرکز بھی ہے۔ سونتھا سے جو ہوا اٹھتی ہے پورے کوچہ دامن کو متاثر کرتی ہے۔ اس لیے سونتھا کے نوجوانوں، غیرت سے کام لو، ہمت سے کام لو، جرأت سے کام لو۔ غداروں کو سبق سکھانا ہے، اس کے لیے انصاف کی لڑائی لڑنی ہے۔ ہمیں انصاف کی لڑائی لڑنی ہے کہ ہماری داڑیاں لوٹی جا رہی ہے، ہماری ٹوپیاں اچھالی جا رہی ہے، ہماری مسجدوں کے میناروں کو توڑا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، ہماری دکانوں پر بلڈوزر چلائے جاتے ہیں، ہمارے مدرسوں پر قبضہ کیا
मशक्क़त में हूँ, उस वक्त अमोर बासा में हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे एहसान को कभी भूल नहीं सकता। मुझे जो भी पहचान दी है कोचा मोहम्मद की सरजमीन में दी है। तुम घर लौटना, अपने अब्बा अम्मी को मेरा सलाम जरूर कहना। तुम जब आज अगर तुम 25 साल के हो, 2005 में तुम 5 साल के थे, तो उस वक्त तुम खिलौने से खेल रहे थे, लेकिन तुम्हारे अब्बा अम्मी ने अख्तर ईमान को ऊपर उठाने का काम किया है। उस पर मेरा सवाल पहुंचाना। और मैं इस वक्त जो तूफान देख रहा हूँ, जो आपकी आंखों में यकीन देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं बल्कि पुख्ता और कामिल एतमाद हो गया है कि सीमांचल की धरती में अब की बार पतन के अलावा दूसरों को कदम जमाने का फिर